السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، ابھی جو حدیث پڑھی گئی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2457 2450/7۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو مبغوض انسان ہے وہ ہے جو زیادہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تمام لوگوں میں اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ جس انسان پر غصہ کرتا ہے وہ انسان کون ہے؟ جو سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ بات چیت میں چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ بات ہے۔ اور جو انسان بات بات میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے وہ لوگوں کو بھی ناپسند انسان ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ بھی اس سے دور بھاگتے ہیں کہ بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو بات چیت میں معمولی سی اور چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑا کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے اور لوگوں کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے اور لوگ بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو ایک پکا سچا مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلم اور مومن آدمی کو بہت ساری بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں جو جان بوجھ کر لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے حق کو جانے دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اپنا حق لینے جاؤں گا تو مجھے لڑائی کرنا پڑے گا، مجھے سامنے والے سے جھگڑنا پڑے گا، تب مجھے اپنا حق مل سکتا ہے۔ تو وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق تک چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں اس آدمی کو جنت کے کنارے ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، میں اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو آدمی جھگڑا کو چھوڑ دے اپنے حق کو جانے دینے کے لیے۔ مطلب یہ کہ حق اگر وہ حاصل کر رہا ہے تو اسے لڑائی کا سامنا کر رہا ہے، تو وہ لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے حق تک کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دو بھائیوں کی زمین ہے، ایک بھائی ایک ہاتھ زیادہ زمین لینے پر آگے آ رہا ہے اور دوسرا بھائی جب وہ اپنے حق کا جو زمین ہے ایک ہاتھ اس کو جب لینے کے لیے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو دوسرا بھائی لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ تو پہلا بھائی اپنی ایک ہاتھ کی زمین اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اگر میں اس سے مانگنے جاؤں گا تو وہ میرے سے لڑائی جھگڑا کرے گا، تو اس کا حق ہے ایک ہاتھ زمین پر، لیکن وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔
تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ میں اسے جنت کے کنارے ایک گھر دلاؤں گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تو ضرور ایسے آدمی کو جنت کے کنارے ایک گھر ملے گا جو اپنے حق کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہے، لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے۔ آج ہم اور آپ دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے 5 سال 10 سال پوری محنت کرتے ہیں، بسا اوقات تو انسان کی پوری زندگی ایک گھر بنانے میں لگ جاتی ہے جو مزدور ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا میں گھر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، پوری زندگی محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کی جنت میں گارنٹی دے رہے ہیں، اور صرف اس بات پر کہ آدمی لڑائی جھگڑے سے دور رہے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے، میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں۔ اس کے برخلاف جب دو آدمی آپس میں لڑائی جھگڑا کریں تو ان لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان اسلام نے صلح کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو غیبت کو حرام کیا ہے، چغلی کو حرام کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ راستے ہیں جس سے لڑائی جھگڑا انسان کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، اس سے لڑائی جھگڑے کے راستے کھلتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے غیبت کو، چغل خوری کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی دونوں بھائیوں کو آپس میں ملاتا ہے، جب دو دوستوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے لڑائی جھگڑے کو دور کرتا ہے، جب دو بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تیسرا آدمی ان کے لڑائی جھگڑے کو دور کرتا ہے، جب دو خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو تیسرا خاندان ان کی لڑائی جھگڑے کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی خوشخبری دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بینکم، اگر ان دونوں بھائیوں میں یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، انہیں لڑائی جھگڑے سے دور کر دو، یہ ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ تو ایک اچھے اور پکے سچے مومن کا کردار اور اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ جب دو دوستوں میں لڑائی جھگڑا ہو تو وہ انہیں دور کرے، جب دو بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو انہیں لڑائی جھگڑے سے دور کرے، جب دو بہنوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان کے لڑائی جھگڑے کو دور کرے، جب دو خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک مومن ان کی لڑائی جھگڑے کو دور کرے۔ یہ مومن کا کردار ہے، ایک مومن کا اخلاق ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔